ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فریق مخالف سے ہمدردی و محبت۔ ناظرین، اختلاف رائے ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن اگر ہم فریق مخالف کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے مثبت انداز میں سمجھیں، نہ اس کا مذاق اڑائیں اور نہ اس کی نیت پر شک کریں، بلکہ فریق مخالف کا دل میں احترام رکھتے ہوئے اور محبت کے جذبات رکھتے ہوئے اس کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو معاشرے کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو جھگڑوں کا اور قتل و غارت گری کا باعث بنتے ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، معاشرہ ان مسائل سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اختلاف رائے کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ ایک تو فطری اختلاف رائے ہے، جو ہر صحت مند ذہن کر سکتا ہے۔ اختلاف رائے صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حق کی تلاش ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام کسی موضوع پر آپس میں اختلاف کرتے تھے تو ہر صحابی کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ کسی طرح دوسرے صحابی کی زبان سے حق بات جاری ہو جائے۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا ہم کیا کریں۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ان سب کو قتل کر دیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، تکلیفیں دیں، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیں۔ حضرت عمر کی رائے بہت سخت تھی۔ اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے فدیہ لیں، جرمانہ لیں، جس کو چاہیں معاف کریں اور چھوڑ دیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جا کر اثر پڑھے، کیونکہ یہودیوں نے غداری کی تھی تو ان کو سبق سکھانا مقصود تھا۔ تو صحابہ جلدی میں نکلے اور نماز عصر کا وقت راستے میں ہی ہو گیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھنی ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی تھا، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے نکلیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نماز عصر کو قضا کر دیں، رستے میں بھی نہ پڑھیں اور بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھیں۔ تو دو گروپ بن گئے، اختلاف رائے ہو گیا۔ بعض صحابہ نے فوری طور پہ رستے میں ہی عصر پڑھ لی، بعض نے بنو قریظہ میں پہنچ کے مغرب کے ساتھ عصر پڑھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح شمار کیا، دونوں سے کہا کہ تم دونوں فریقین نے ٹھیک کیا ہے، تم دونوں نے میری پیروی کی ہے، کیونکہ اختلاف رائے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا
کہ کسی طرح حق کا اتباع کیا جائے. یہ پہلی قسم ہے، اس کو ہم فطری اختلاف کہتے ہیں. اختلاف کی دوسری قسم ہے جس کو جدال کہا جاتا ہے، بحث و مباحثہ، تکرار، اور اس کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہوتا بلکہ بحث برائے بحث ہوتا ہے. فریق مخالف کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. ٹو ون دا آرگیومنٹ، بحث کو، مناظرے کو جیتنا ہوتا ہے بائی ہک اور کروک. کوئی بھی طریقہ استعمال کریں، جو مد مخالف ہے اس کو کسی طرح آپ نیچا دکھائیں، یہ مقصد ہوتا ہے. اور اس کی اگلی جو شکل ہے، تیسری شکل، وہ اس سے بھی سخت ہے، اس کو شقاق کہتے ہیں. شقاق کا مطلب انتشار اور تفریق ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے پر اور کبھی کبھی قتل و غارت پر آ کے منتج ہوتی ہے. ہمارا اصل جو موضوع ہے آج کا، وہ اختلاف کی پہلی قسم ہے، فطری اختلاف. اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں. انسان کیوں اختلاف کرتا ہے؟ 3-4 وجوہات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے وجہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے اور عقل سلیم بھی ہے تو وہ اختلاف کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، عقل سلیم کی بنیاد پر. اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ نیت یہی ہو کہ کسی طرح ہم نے حق بات تک پہنچنا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اختلاف کی نوعیت لغت کے اعتبار سے ہوتی ہے، لغوی اختلاف ہوتا ہے. ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی آ رہے ہیں. اب آپ شش و پنج میں ہیں کہ یہاں شریعت کا مراد یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے. مثلا ایک لفظ ہے عین، عین یا نون. عین، عین کا مطلب آنکھ ہے، عین کا مطلب جاسوس بھی ہے، عین کا مطلب سونا اور چاندی بھی ہے، اور عین کا مطلب پانی کا چشمہ بھی ہے. یہ سارے مطلب ایک لفظ کے ہیں، عین کے. تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے آراء کا کہ یہاں پر اس جملے میں عین کا کون سا مطلب مقصود ہے. اسی طرح اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ احادیث کی درجہ بندی ہے، احادیث کے رتبے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. اب 2 علماء ہیں، ایک عالم کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث جو ہے جس سند سے آ رہی ہے، میرا خیال میں اس سند میں فلاں شخص جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو صحیح نہیں مانتا، میں اس کو حسن مانتا ہوں. تیسرا عالم جو ہے وہ ذرا سخت مزاج ہے حدیث کے معاملے میں، اس کا جو معیار ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ حدیث ضعیف ہے. تو اختلاف رائے ہو گیا، کیونکہ بہت سے علماء ہیں جن کا احادیث کو پرکھنے میں، ان کو جانچنے میں، ان کو تولنے میں اپنے اپنے معیار ہیں. تو امام نسائی مثال کے طور پر مشہور ہیں کہ وہ بہت سخت تھے حدیث کے معیار وضع کرنے میں، ہر حدیث کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایک وجہ اور بھی ہے جس سے اختلاف رائے ہوتا ہے، اور وہ ہے استنباط کا طریقہ، کہ آپ دلیل کے ذریعے جو حکم نکال رہے ہیں وہ حکم کس طرح نکالتے ہیں. آپ دلیل کے ذریعے حکم اخذ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ قیاس کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ جو نص ہے قرآن کی یا حدیث کی اس کو ظاہری طور پر لیتے ہیں، یعنی اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ لے لیتے ہیں، یا آپ تعویل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اپنی رائے بھی اس میں ڈالتے ہیں؟
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن یہ تمام وجوہات جن کا میں نے ذکر کیا ہے جن سے اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ اختلاف رائے تعمیری ہے، تخریبی نہیں ہے. اس اختلاف رائے سے نئے نئے نظریات سامنے آتے ہیں، نئی نئی جہتیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں، نئے نئے باب کھلتے ہیں، اجتہاد کے باب کھلتے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل جو جدید مسائل ہیں ان کے حلول ہمیں ملتے ہیں. تو یہ ایک مثبت انداز ہے سوچنے کا اور اختلاف رائے رکھنے کا، ایک محمود انداز ہے، مذموم نہیں ہے. اس اختلاف رائے کو ہم جائز اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، جائز اختلاف رائے. اس کے برعکس ناجائز اختلاف رائے ہے، اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو ناجائز اختلاف رائے کا باعث بنتی ہے وہ کسی سیاسی جماعت یا کسی لسانی گروہ یا کسی برادری کا اندھا دھند اتباع ہے. جو پارٹی لیڈر نے کہہ دیا بس وہی حق ہے، وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے. اور یہ تعصب پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ نے بس ایک فرقہ جوائن کر لیا ہے اور آپ نے یہی سمجھا ہے کہ بس یہی جماعت جو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں. وہ جماعت سیاسی ہو یا دینی ہو یا لسانی ہو، کسی بھی بنیاد پر وہ قائم ہو، آپ نے صرف اسی میں اپنا سارا کریڈٹ ڈال دیا اور باقیوں کو آپ نے غلط قرار دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایسے اختلاف کی جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. دیکھو، مشرکوں میں سے مت بنو، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، اور خود بھی گروپوں میں بٹ گئے، اور ہر گروپ جو ہے وہ اپنے تئیں خوش بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا غلط ہے کہ آپ گروہ بندی میں لگ جائیں، اس کی کوئی بھی بنیاد ہو وہ غلط ہے، اگر وہ تعصب پر مبنی ہے، علم پر مبنی نہیں ہے. دوسری بڑی وجہ شخصیت پرستی ہے کہ جو کچھ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، جو کچھ ہمارے امام نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، جو کچھ میری مسجد کے مولوی نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. شخصیت پرستی جو ہے وہ بھی ہمیں اختلاف کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسا اختلاف جو تعمیری نہیں ہے بلکہ امت میں انتشار کا باعث بنتا ہے. تیسری وجہ ذاتی خواہشات کی پیروی ہے کہ آپ نے ایک بات سوچ لی، آپ کو ایک بات اچھی لگنے لگی، اب آپ کی جو انانیت ہے وہ گوارا نہیں کر رہی کہ آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اپنے آپ کو غلط سمجھ لیں، آپ اس پر تیار نہیں ہیں. ایک غرور کی کیفیت ہے، ایک انانیت کی کیفیت ہوتی ہے جو دراصل شیطانی صفت ہے. سب سے پہلے یہ جو گناہ ہوا غرور کا، تکبر کا، یہ شیطان نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر کے. تو اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے اتنا نہ پڑ جاؤ کہ عدل و انصاف تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم انصاف نہ کر سکو. ظاہر ہے اگر آپ نفس کی اور خواہش کی پیروی کریں گے تو پھر انصاف تو نہیں کر پائیں گے. اختلاف رائے کی ایک بہت بڑی وجہ
یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی مباحثے میں اس نیت سے داخل ہوں کہ فریق مخالف کو ہرانا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، وہ حق کے ذریعے ہو یا باطل کے ذریعے ہو، جس کو ہم بحث برائے بحث کہتے ہیں۔ یعنی اس بحث کا کوئی مقصد تعمیری نہیں ہوتا، حق کی تلاش نہیں ہوتا، وہ محض تکرار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی بحث میں پڑو گے تو من حیث القوم ناکام ہو جاؤ گے، اور دشمنوں پر جو تمہارا رعب اور دبدبہ ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ دیکھو آپس کے نزاع میں مت پڑو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ناجائز اختلاف ہے یہ امت میں انتشار کا باعث بنتا ہے، اسی سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے، اور اسی سے امت میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے اور امت میں انتشار پھیلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں آپ سے اختلاف بھی کروں اور آپ کا احترام بھی کروں، امت میں اختلاف بھی ہو اور اتحاد بھی ہو؟ جی ہاں، ممکن تو ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم جائز اختلاف کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کریں۔ جائز اختلاف، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ اس کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح حق بات تک پہنچ جائیں۔ اگر دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہی مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا فریق حق بات تک پہنچ جائے، دوسرا فریق چاہتا ہے کہ میں کسی طرح میری زبان پر حق جاری ہو جائے اور جس کی تلاش ہے ہمیں یعنی حق کی وہ ہمیں مل جائے، پھر تو انتشار نہیں ہوگا، پھر تو یہی ہوگا کہ میں آپ سے اختلاف بھی کر رہا ہوں اور آپ سے میرا پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، اعتماد بھی ہے، مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر یہ ممکن ہے۔ اس کے چند اصول ہیں، علماء نے وضع کیے ہیں کہ ہم کس طرح اختلاف کرتے ہوئے بھی امت میں اتحاد قائم رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ شخصیت پرستی سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو کسی خاص شخص میں محدود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حق کو انسانوں کا تابع نہیں کیا بلکہ انسانوں کو حق کا تابع کیا ہے۔ تو ہم انسانوں کو حق کے ذریعے پہچانتے ہیں، حق کو انسانوں کے ذریعے نہیں پہچانتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پیر صاحب یا فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے قرآن کو فالو کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے جو کہ حق ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ معیار بالکل الٹ ہو جاتا ہے کہ اصل میں حق جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کا رسول ہے، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے گا وہ حق پر ہے، جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے صحیح سنت سے جوڑے گا وہ حق پر ہے۔ تو اس سے شخصیت پرستی کی نفی ہوتی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، شک سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے مومنو بدگمانی سے بچو۔ بہت سی بدگمانیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کے درجے تک جا پہنچتی ہیں، تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم کہنا شروع کر دیں کہ بھئی اس کی تو نیت ہی خراب ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ حق تک پہنچے، ایسا نہیں۔ اس کی نیت پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، فریق مخالف پر اس کو پورا موقع دیں، اس کی بات سنیں، توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے وہی ٹھیک کہہ رہا ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا، ایک شخص جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین فلاں شخص نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو جس پر الزام تھا بلوا بھیجا۔ آپ کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ شخص زخمی ہے، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں، اس شخص کو گرفتار کریں، اس کو سزا دیں، آپ نے تو اس کو بلوا بھیجا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی بات بھی سنوں جس پر یہ شخص الزام لگا رہا ہے۔ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آیا ہوا ہو یہاں پہ، تو مجھے اس کی بات بھی سننی ہے جیسے میں نے اس کی بات سنی ہے، تب میں اس قابل ہوں گا کہ حق کی بنیاد پر فیصلہ کر سکوں۔ ایک اور اہم وجہ، طریقہ جس کی بنیاد پر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اتحاد قائم ہو، وہ یہ ہے کہ فوراً نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ پہلے یقین سے، اطمینان سے دلائل کو سنیں، دوسرے فریق کی بات کو سمجھیں، اس کی جو رائے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے دلائل قوی ہیں یا نہیں ہیں۔ فوری طور پر چھوٹتے ہی اگر ہم کہہ دیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا اور اختلاف رائے رکھنے کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ آخر میں جس نقطے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر آپ میں علم کی وہ فراوانی موجود نہیں ہے جو مطلوب ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنا جو اختلاف رائے ہے اس کو ظاہر ہی نہ کریں اور دوسرے فریق کی بات کو مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، وہ موضوع جس پر آپ کی گرفت نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اس پر آپ بیان بازی نہ کریں، اس پر آپ کوئی فتویٰ نہ دیں، کوئی رائے نہ دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں بہتر ہے کہ پھر جو آپ سے زیادہ جانتا ہے اس موضوع کے بارے میں اسی کی بات کو مان لیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، ایک اہم بات جو ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ان هذه امتکم امتا واحدہ، کہ یہ اللہ نے ایک امت مسلمہ بنائی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، چھوٹے علماء بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، اور علماء آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اختلاف اگر ہم دیکھیں صحابہ سے شروع کر کے کہ وہ اختلاف بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعظیم بھی کرتے تھے، یعنی ان کا اختلاف جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا تھا، کسی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اختلاف رائے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ فطری امر ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ہم نے حق بات تک پہنچنا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فطری امر ہے، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ ہم حق کی تلاش کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائے زندگی کے سب کرینے اہل ایمان کو، سکھائے بندگی کے سب طریقے ہر مسلمان کو، ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔